اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقط عید کے اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اور اس کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں عید سعید فطر کی مبارکباد تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں کہ جو ہمارے ولی برحق اور عالم اسلام کے وارث حقیقی ہیں، ان کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ عید الفطر کا دن عالم اسلام کا ایک بہت اہم دن ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اور یہاں سے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں کہ جن کو محسوس کرنا بہت ضروری ہے۔ عید کا دن ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ نے پوری زندگی اور پورے سال، بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں جو ہم کو اپنے اطاعت کی توفیق عطا کی ہے، اس کے تشکر کا دن ہے، شکر ادا کرنے کا کہ پالنے والے تو نے ہم کو اس ایک مہینے میں یہ سعادت عطا کی ہے۔ عید کا دن اپنی ذمہ داریوں، قوم سے متعلق جو ہمارے فرائض ہیں، ان ساری چیزوں کے حساب کا دن ہے کہ آیا ہم، یوں تو مسلمان اور مومن کو چاہیے کہ ہر روز جب بستر پہ جائے تو اپنا حساب کرے دن بھر کا، لیکن حساب بھی مختلف مواقع پہ ہوتے ہیں، روزانہ حساب، ہفتے میں حساب، مہینے میں حساب اور سال میں حساب، کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق سال سے ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا تعلق مہینے سے ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا تعلق ہر روز سے ہوتا ہے۔ روایات میں اس دن کو جو بیان کیا گیا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے انعامات کا دن ہے۔ اس سے متعلق بہت ساری روایتیں ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حتیٰ روایات میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جو انعامات ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے ہم کو ملتے ہیں، یہ وہ انعامات نہیں ہیں کہ جو دنیا میں دیے جاتے ہیں، یہ الہی انعامات ہیں، معنوی انعامات ہیں۔ تو یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہم نے اب تک اللہ کی اطاعت کی ہے، عبادت کی ہے، اس کے انعامات کو ہم اللہ سے حاصل کریں، اور وہ انعامات باقی رہنے والے انعامات ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں جہاں بہت ساری ہمارے لیے سعادتیں تھیں، اسی میں ایک بہت اہم چیز یہ تھی کہ در واقع وہ ایک طرح کا مسابقہ تھا۔ مسابقہ یعنی ایک اس اعتبار سے مقابلہ کہ کون بہتر عبادت اللہ کی کر سکتا ہے، کون بہتر اطاعت کر سکتا ہے، کون زیادہ معرفت کو حاصل کر سکتا ہے، کون اپنے آپ کو بہتر سے بہتر تبدیل کر سکتا ہے، اچھا اللہ کے سامنے اچھا بنا کے پیش کر سکتا ہے۔ اس مسابقے میں یقیناً ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر ایک کی عبادت، اخلاص، سعادت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، کسی کا مرتبہ تھوڑا بلند ہوتا ہے، کسی کا تھوڑا 19 ہوتا ہے۔ اس عید کے دن یہ جو ماہ رمضان میں ہم نے اس مسابقے کو گزارا ہے، اس کو انجام دیا ہے، اس کے انعام کا دن ہے۔
کہ ہم نے کس حد تک کہاں تک اللہ کی اطاعت اور عبادت کو انجام دیا ہے اور اپنے نفس کو تبدیل کیا. ماہ رمضان میں جو ہم نے عبادتیں کی، دیکھیں ماہ رمضان میں جو عبادتیں ہیں اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں. سب سے پہلی خصوصیت یہ کہ ماہ رمضان میں بنسبت دوسرے مہینوں کی عبادتیں زیادہ ہوتی ہیں. دوسرے مہینوں میں اتنی عبادتوں کی توفیق نہیں ہوتی، ماہ رمضان میں عبادتیں زیادہ ہوتی ہیں. کچھ حالات زیادہ کراتے ہیں، مثلا دوسرے مہینوں میں پورے مہینہ میں روزہ نہیں رکھتے، ماہ رمضان میں پورے مہینے ہم نے روزہ رکھا ہے. کچھ اللہ کی طرف سے خاص عطا ہے. ماہ رمضان میں ہماری ایک سانس تسبیح تھی، ہمارا سونا عبادت تھا. یہ ایک خاص اللہ کی طرف سے ہمارے لیے عطیہ تھا. خاص اللہ کی طرف سے ایک ہمارے لیے چھوٹ تھی، یا ایک ہمارے لیے خصوصی ایک پروگرام دیا گیا تھا کہ اگر تم اس مہینے میں ایک آیت پڑھتے ہو تو دوسرے مہینوں میں پورے قرآنی عبادتوں کا ثواب کئی گنا ہو گیا تھا. اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، دوسری طرف سے ماہ رمضان میں یہ توفیق تھی کہ بہت ساری برائیوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی اور الحمدللہ بچے بھی. تو اس اعتبار سے دیکھیں تو ماہ رمضان کے بعد آج کے دن ہمارے پاس اللہ کی عبادت اطاعت کا الحمدللہ بنسبت دوسرے مہینوں کے ایک سرمایہ ہے کہ نہیں سرمایہ. ابھی عید کے دن ہم کو بیٹھ کے یہ سوچنا ہے کہ اس سرمایہ کی حفاظت کیسی کرنی ہے. ایک بات جو ہم پہلے عرض کیا کرتے تھے اور اب اس لیے نہیں عرض کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے قوم کے حالات اب بہتر ہو گئے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں کہ بعض اوقات عید کے دن کو ہم لوگ خوشی کا ایسا دن سمجھتے ہیں کہ جس دن پھر حلال و حرام کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے. اگر یہ کام ہو گیا اور عید اس کا نام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پورے سرمایہ کو ہم عید کے دن آگ لگا دیں. سرمایہ کی حفاظت بہت اہم ہے. سرمایہ کی حفاظت دو طرح سے ہوتی ہے. ایک سرمایہ کی حفاظت چونکہ وہ معنوی سرمایہ ہے، روحانی اور مادی سرمایہ میں فرق ہوتا ہے. مادی سرمایہ آپ نے جمع کیا، لا کے آپ نے تجوری میں رکھا، بینک میں رکھا، وہ جب تک رکھا رہے گا محفوظ رہے گا. لیکن معنوی سرمایہ ایسا نہیں ہے. معنوی سرمایہ جب تک آپ کے پاس رہے گا اور آپ کے اندر تبدیلی اور اضافہ ہوتا رہے گا. لہذا دو اعتبار سے اس کے حفاظت کی ذمہ داری ہے. ایک یہ کہ جو کچھ ہم نے انجام دیا ہے حد اقل وہ جو ہم کو ثواب ملا ہے ہمارے نامہ اعمال میں اکاؤنٹ میں آیا ہے وہ ختم نہ ہونے پائے، اس میں آگ نہ لگنے پائے، جو کہ مادی سرمایہ میں بھی پایا جاتا ہے. لیکن دوسری حفاظت یہ کہ جو ہمارے اندر اللہ کے اطاعت کی ایک کیفیت اور حالت پیدا ہو گئی ہے، گناہوں سے دوری کی جو ایک حالت پیدا ہو گئی ہے، اس حالت کو اگر ہم باقی رکھیں تو نہ یہ کہ ہمارا یہ سرمایہ ضائع نہیں ہوگا بلکہ روز بروز بڑھتا رہے گا، اس میں اضافہ ہوتا جائے گا. تو ان سارے چیزوں کے اعتبار سے دیکھیں تو واقعی عید کا دن بہت بڑے انعام کا دن ہے اور مختلف طرح کے انعام کا دن ہے کہ جو ہمارے معنوی حالت میں بھی تبدیلی پیدا کر رہا ہے، ہمارے روحانی حالت میں بھی تبدیلی پیدا کر رہا ہے، اور ہمارے پاس جو آخرت کے لیے سرمایہ ہے اس سرمایہ کو جہاں ایک طرف بچانے کے ہمارے لیے ذرائع فراہم کر رہا ہے، وہیں دوسری طرف اس کی بنیاد پہ ہمارے درجات کو بلند کر رہا ہے. ماہ مبارک کے رمضان میں ایک چیز کہ جو ہم حاصل کر سکتے ہیں اور ہوتی ہے عموماً، وہ یہ کہ انسان صبح سے شام تک اپنے آپ کو بہت سے گناہوں سے بچائے رکھتا ہے روزے کے طفیل میں، اور ایک جو ماحول بن جاتا ہے اس کی بنیاد پہ پھر رات میں بھی وہ گناہ یا کرتا نہیں یا کر نہیں پاتا. الحمدللہ یہ کہ یقیناً کرتا نہیں. تو یہ ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ہم بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، پریکٹس. تو یہ ذہنی اعتبار سے چونکہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو ہمارے ذہن میں ایسا ڈال دیا گیا ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، بغیر جھوٹ کی تو زندگی ہو ہی نہیں سکتی، ایسا کیسے ہے، بغیر فلاں کے تو ہو ہی نہیں سکتا. غلط ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں غلط ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ صرف شیطان کی طرف سے ہم کو فیڈ کیا گیا. تو یہ ایک مہینے بہت سارے گناہوں سے بچ کے ہم یہ بات باور کر سکتے ہیں کہ ان گناہوں کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے اور گزر چکی ہے ہماری. ایک مہینے گزری کہ نہیں گزری. لہٰذا عملی اعتبار سے ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر اور آگے کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. لہٰذا یہ وہ دن ہے کہ جو انسان کے
سرمایہ کے بقا کا دن ہے اور سرمایہ کے حفاظت کا دن ہے۔ اس کے علاوہ جو عید کی ایک اور حیثیت ہے وہ یہ کہ ایک امام علی رضا علیہ السلام کی حدیث ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ امام فرماتے ہیں من لا یسر الفقیہ، جلد 1 صفحہ 522 میں یہ امام کی حدیث موجود ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ انما جعل یوم الفطر عیدا لیکون للمسلمین مجتمعا یجتمعون فیہ ویبرزون للہ ویمجدونہ علی ما من علیہم۔ روز فطر کو عید اس لیے قرار دیا گیا ہے تاکہ مسلمان جمع ہوں، اس دن مسلمان جمع ہوں، اور مسلمان کسی صحرا میں کسی بڑی باہر کی جگہ پہ جمع ہونے کے بعد جو اللہ نے مسلمانوں کے اوپر احسان کیا ہے اس کی تمجید کریں، تعریف کریں۔ یہ عید کے فلسفے میں 8ویں امام کی حدیث ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ جو بارہا ذکر ہوتی ہے عید سے متعلق، جب بھی عید کا تصور آتا ہے وہ مولا کائنات کا قول ہے ایک، کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید، ہر وہ دن کہ جس دن انسان گناہ نہ کرے وہ اس کے لیے عید ہے۔ اگر ان دونوں قول کو ملائیں تو در واقع فلسفہ عید کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت۔ جس دن ہم اللہ کی اطاعت کو بچا لے جائیں، کوئی معصیت نہ ہو، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو، تو ہمارے لیے عید ہے کہ آج کا دن بہت خوشگوار گزرا کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی معصیت نہیں ہوئی۔ دوسری طرف سے 8ویں امام جو عید کا فلسفہ بتا رہے ہیں وہ یہ کہ مسلمان جمع، یعنی اس کا مطلب یہ کہ عید انفرادی چیز کا نام نہیں ہے، انفرادی کے ساتھ ساتھ اجتماعی چیز کا بھی نام ہے۔ فرق ہوتا ہے انفرادی اور اجتماعی میں۔ عموماً جو ایک عید کی فضا بن رہی ہے وہ انفرادی بن رہی ہے، اچھی چیز ہے، انسان کی جو ذاتی ضروریات ہیں وہ اپنا پورا کرے اور اس کے حساب سے چلے، لیکن یہ چیز اجتماعی حیثیت سے باہر نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی دوسروں کا بھی خیال رکھنا، دوسروں کے متعلق سوچنا، دوسروں کے امور کو مسائل کو سوچنا، اس پہ غور و فکر کرنا، یہ عید کے خاص اور اہم ذمہ داریوں میں سے ہے۔ یعنی اللہ کی اطاعت میں جہاں ہمارے لیے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، وہیں پہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک اجتماعی اعتبار سے سوچیں۔ اگرچہ آپ دیکھیں تو جتنی عبادتیں ذکر کی ہم نے کہ جو عام طور سے انفرادی ذکر کی جاتی ہیں، سب کی اجتماعی حیثیت بھی ہے۔ اگر نماز ہے جہاں اس کی اجتماعی انفرادی حیثیت ہے، یعنی ذاتی اپنی، وہیں اجتماعی حیثیت یہ ہے کہ جماعت سے ہے کہ نہیں ہے۔ خمس و زکوٰۃ کی اجتماعی حیثیت یہ ہے کہ جب انسان مہل دیتا ہے تو اس سے مسلمانوں کے اور مومنین کے امور کو انجام دیا جاتا ہے کہ نہیں۔ حج تو ہے ہی ہے عبادی، وہ اجتماعی عبادت، اجتماعی اور سیاسی اور عبادی حیثیت ہے اس کی۔ تو جتنی بھی عبادتوں کو آپ دیکھیں گے، کوئی بھی عبادت ایسی ہے ہی نہیں کہ جو اجتماعی حالت سے باہر ہو، اجتماعی کہ حتیٰ وہ نماز شب کی جو تنہائی میں انسان خشوع و خلوص سے پڑھتا ہے، اس میں بھی قنوت میں کہا گیا ہے کہ مومنین کے لیے دعا کریں۔ تنہائی میں پڑھ رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو اجتماعی فکر سے باہر نہ نکالے۔ لہٰذا ہماری عید اس وقت عید ہوگی کہ جب ہم اپنے آپ کو آج کے اس دن یہ طے کریں کہ ہم صرف انفرادی اور ذاتی اور اپنی فکر نہیں کریں گے، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے قوم کی فکر کریں گے، اپنے معاشرے کی فکر کریں گے، اپنے سماج کی فکر کریں گے۔ یہ ہمارے لیے بہترین عید ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدون۔ اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوة النبویہ۔ اللہم صلی علی محمد
وصولة الحيدرية والعصمة فاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والآثار الباقرية والمآثر الجعفرية والعلوم الكاظمية والرضاء الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة إلهية ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد. اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے سب سے پہلا مسئلہ جو عید کو لے کے ہے وہ یہ فطرہ. عید کو لے کے دو چیزیں اہم ہیں، ایک جس کو واجب کہہ سکتے ہیں اور ایک جس کو مستحب. مستحب یہ نماز کہ جو ہم لوگوں نے جماعت سے انجام دی، الحمدللہ اللہ نے توفیق دی اور انشاءاللہ اللہ قبول کرے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اجتماعی حیثیت سے یہ بھی دعا کریں کہ جس پورے مہینے اور گزشتہ سال ہم لوگوں نے جو عبادتیں اور اطاعتیں انجام دی ہیں، اللہ سب کی ان عبادتوں کو قبول کرے انشاءاللہ، اور آنے والے سال میں بہتر سے بہتر اور زیادہ سے زیادہ عبادتوں کی توفیق عنایت فرمائے. دوسری چیز کہ جو واجب ہے عید میں، جس کا البتہ ظاہر ہے کہ واجب ہے تو اصولاً اولین درجہ ہے اس کا، وہ ہے فطرہ، اس کو ہم زکوٰۃ فطرہ کہتے ہیں. اصل تو فطرے کا وقت جیسا کہ اس سے پہلے بھی ذکر ہوا کہ جیسے ہی چاند رات ہوئی کل رات میں مغرب کے وقت فطرہ نکال دینا چاہیے تھا، اور یقیناً نکال دیا ہوگا. حتی الامکان حد اکثر نماز عید سے پہلے فطرہ نکل جانا چاہیے. بالفرض اگر کسی نے نہیں نکالا ہے تو میکسیمم زوال تک فطرہ نکال دے، لیکن جتنی جلدی ہے اتنا بہتر. فطرے کے مسائل میں یہ بات ذکر ہو چکی ہے کہ ایک فطرہ 3 کلو اس چیز کا ہے کہ جو ہم نارمل غالب غذا ہے ہماری، جس کو ہم عام طور سے کھاتے ہیں. لہٰذا یہ ایک فطرہ ہے ایک آدمی کا. اس کے حساب سے گھر میں جتنے افراد ہیں سب کے لیے کیلکولیشن کر کے اتنا فطرہ نکالنا چاہیے. فطرہ جو نکلتا ہے وہ مستحق کو دیا جاتا ہے. مستحق میں اولین درجے پہ جو ہے وہ فقیر و مسکین ہے. فقیر و مسکین ان کو کہتے ہیں کہ جن کے پاس اپنے پورے سال کا خرچ اور پورے سال کے خرچ کے لیے کوئی ذریعہ اور وسیلہ نہ ہو، لہٰذا اس کو ہم فطرہ دے سکتے ہیں. فقیر ہونا یہ اگر حالات و مجبوری کی بنیاد پہ ہے تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو گری نگاہ سے دیکھا جائے یا فطرے کو کسی گری نگاہ سے دیا جائے، ایسا نہیں ہے. رقوم شریعہ کے اعتبار سے جہاں بعض جگہوں پہ ویسے ہی فطرے میں تھوڑا سا ایک فرق یہ ہے کہ سادات کا فطرہ سادات اور نان سادات دونوں کو دے سکتے ہیں، لیکن نان سادات کا فطرہ صرف نان سادات کو دے سکتے ہیں، سادات کو نہیں دے سکتے. یا وہ افراد کی جو یہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور معتبر ہیں، آپ ان کو دے سکتے ہیں کہ وہ مستحقین تک لے جا کے پہنچا دیں. لیکن ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی موقع ہو، مالی سسٹم ہے، یہ نظام ہے مالی، کہ کوئی بھی موقع ہو رقوم شریعہ ہو تو وہ سب سے پہلے اپنے نزدیک ترین افراد کو دیکھے، اپنے پڑوس میں، محلے میں، رشتہ داروں میں، خاندان میں
جاننے والوں میں، وہاں پہ نسبتاً آبرو بھی محفوظ رہتی ہے۔ اسلام میں مومن کی حرمت بہت اہم ہے، مومن کی رسپیکٹ کے لیے بہت سی قربانیاں بھی دی جاتی ہیں اور دی جا سکتی ہیں، لہٰذا آبرو محفوظ رہتی ہے، آبرو کو بھی بچا رہنا چاہیے، اور آبرو بچا کے، عزت کو بچا کے، بہت ہی رسپیکٹ کے ساتھ رقوم شریعہ یا کوئی بھی ہیلپ ہو وہ اس تک پہنچ جائے، تاکہ اس کے جو مالی حالات خراب ہیں اس سے ہم لوگ لڑ سکیں اور اس کو ختم کر سکیں۔ لہٰذا اس کی جو ایک حیثیت ہے وہ جہاں پہ مال دینے کی حیثیت ہے، وہیں پہ دوسری ایک فکر کی بھی حیثیت ہے کہ جو کسی مومن کی عزت، رسپیکٹ یا ان چیزوں کی حیثیت۔ فطرے کے علاوہ اس دوسرے خطبے میں جو حالات اور جن پہ گفتگو ہونی، جیسا کہ ابھی ہم نے امام رضا علیہ السلام کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی، جس کے نتیجے میں یہ بات کلیئر ہے، اور ایسے بہت سارے اقوال ہیں عالم اسلام میں، اور اسلام کا جو فلسفہ ہے، جو اسلام کی ایک فکر ہے کہ ہمارے اندر اجتماعی مسائل اور حالات کو فیس کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ عید الفطر یا عید قربان یا جو بھی عید ہے، عید کا ایک بہت بڑا فلسفہ یہ ہے کہ اس کی اجتماعی حیثیت ہے۔ انفرادی حیثیت سے عید، کوئی بھی انسان پرسنلی اعتبار سے بھی کسی چیز میں بہت خوش ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو بلائیں تاکہ وہ اپنی خوشی ان کے ساتھ بانٹ سکے، شیئر کر سکے۔ بہت کم ایسا شاید ہی ہوتا ہو کہ انسان اکیلے میں ہی خوش ہو لیتا ہے نا۔ خوشی اور غمی کے موقعوں پہ دوسرے شریک ہوتے ہیں، تو غم کے موقع پہ شریک ہوتے ہیں تو غم بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے۔ خوشی کے موقع پہ دوسرے شریک ہوتے ہیں تو خوشی بڑھتی ہے۔ تو کوئی بھی خوشی ہوگی، یہ تقاضا ہے اس کا کہ دوسرے شریک ہوں، لیکن عید کا فلسفہ یہی ہے، عید اکیلے نہیں ہوتی ہے، عید اجتماعی حیثیت ہے، عید لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ لہٰذا عید کا تعلق اجتماعی مسائل سے ہے۔ جہاں اجتماعی مسائل، عید اس چیز کی بنیاد پہ ہے کہ جو ہمارے ہاں اچھائیاں ہیں اس کی ہم خوشی منائیں، وہیں عید کے پیچھے ایک دوسرا فلسفہ اور دوسرا ایک اہم جو مقصد ہے یا ایک اہم ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہمارے اجتماعی حالات اور قومی حالات میں کوئی کمی ہے تو وہ عید کی خوشی کو پورا نہیں ہونے دے رہی ہے۔ ہم نے اپنے گھر میں کسی خوشی میں سب کو بلایا، کوئی ایک اس میں ایسا آیا کہ جس کو کوئی پرابلم ہے، مشکل ہے، کوئی کمی ہے، اور وہ پوری طریقے سے ہماری خوشی کو شیئر نہیں کر پا رہا ہے، تو ہماری خوشی مکمل نہیں ہے اس کی خوشی کی بنیاد پہ۔ لہٰذا کوشش یہ کریں گے کہ اس کے مسئلے کو حل کریں تاکہ ہم اپنی خوشی کو مکمل کر سکیں۔ لہٰذا یہاں پہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کے حالات پہ غور و فکر کریں۔ جب تک مسلمانوں کے حالات پہ غور و فکر نہیں کریں گے، عید کا فلسفہ کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کے حالات میں ہم اہم ترین چیز یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی محرومیت، یعنی وہ چیزیں کہ جو ان کے پاس ہونی چاہیے اور نہیں ہیں، وہ کس حد تک ہیں، وہ کیا؟ کیونکہ وہی تو نقص ہے۔ جب تک نقص دور نہیں ہوگا اس وقت تک عید کے صحیح حالات اور عید کی صحیح خوشی نہیں ہوگی۔ جب محرومیت کی طرف دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں مسلمانوں کے انٹرنیشنل لیول پہ الگ، اس سے پہلے ہم لوگ بات کرتے تھے دنیا کے اعتبار سے کہ فلاں جگہ مسلمان پریشان ہے، فلاں جگہ مظلوم ہے، فلاں جگہ مسلمانوں کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ اس وقت اس طرح کی بعض فکریں تھیں کہ ہم سے کیا تعلق ہے دوسروں سے متعلق بات کریں، لیکن آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ ہم کو اپنے بارے میں بات کرنی پڑ رہی ہے کہ آج ہمارے ملک میں بعض جگہوں پہ مسلمان مظلوم ہے، اس کو محروم قرار دیا جا رہا ہے، اس کے حق کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ اس جگہ پہ پہنچے ہی اس لیے ہیں ہم کہ ہم کو جب دوسروں کے بارے میں فکر کرنی چاہیے تھی تو ہم نے فکر نہیں کی۔ اگر وہاں پہ ہم صحیح معنوں میں وہ فکر کیے ہوتے تو آج ہم اس مقام پہ نہ کھڑے ہوتے، اور اگر آج ہم اس جگہ پہ فکر نہیں کریں گے تو آنے والے وقت میں حالات اور بدتر ہوں گے۔ لہذا غنیمت ہے، بہتر ہے کہ آج ہم ان حالات پہ فکر کریں، ان حالات سے نپٹنے کی کوشش کریں۔ لیکن دوسری طرف سے ان حالات نے ہم کو اس موقع پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں پہ مسلمانوں کو بہت پہلے جن چیزوں کے بارے میں فکر کر لینی چاہیے، ایک مرتبہ حالات نے پھر جھنجھوڑ دیا ہے کہ حد اقل اب تو سوچ لو، اب تو سوچ لو، اقتصادی اعتبار سے تم کب تک دوسروں سے وابستہ ہوگے، ایجوکیشن کے اعتبار سے تم کب تک دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ ہوگے، بہت سارے دوسرے معاملات اور حالات میں کب تک تم
اپنے پیر پہ نہیں کھڑے ہوگے خود کفیل نہیں ہوگے۔ یہ بات ہم نے بارہا عرض کی ہے کہ ان ساری چیزوں کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ مال کی کمی ہے، مین پاور کی کمی ہے، کوئی کمی نہیں۔ اگر کمی ہے تو صرف ایک سسٹم کی کمی ہے کہ جس پہ چل کے ہم ان چیزوں تک پہنچ سکتے ہیں، ورنہ وسائل اور ذرائع کی کمی نہیں ہے۔ لہٰذا عید کا ایک بہت اہم مقصد اس طریقے سے حاصل ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے اجتماعی مسائل پہ فکر کریں اور اپنی فکر کی بھی اجتماعی حیثیت دیں۔ یہ معاملات خراب تب ہوتے ہیں جب بعض لوگ اپنے ذاتی مسائل کو حل کر لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ اجتماعی حالات پہ چوٹ پہنچتی ہے۔ اجتماعی حالات میں بہت اہم چیز ہے کہ یہ ساری چیزیں سینٹرلائز طریقے سے ہوں، تب اس میں برکت ہوتی ہے اور تب یہ کمال تک پہنچتا ہے۔ خطبے میں ہم لوگ دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہر اس خیر میں داخل کر دے جس میں تو نے محمد والے محمد کو داخل کیا ہے کہ نہیں؟ وہ کون سے خیر ہیں؟ محمد والے محمد کے خیر۔ محمد والے محمد کے خیر وہ خیر ہیں کہ جہاں پہ ذاتی فائدے سے زیادہ اجتماعی اور دوسروں کے فائدوں کو اہمیت دی گئی ہے۔ خود فاقہ ہیں لیکن ایک غریب و مسکین کو کھلا رہے ہیں، اپنے گھر میں مال کی کمی ہے لیکن قرض لے کے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ تو محمد والے محمد کی خیر جہاں مصلی پہ ہے، جہاں عبادت میں ہے، جہاں دعاؤں میں ہے، جہاں اطاعت میں ہے، وہیں فکر میں بھی ہے، شعور میں بھی ہے، مسلمانوں کے حالات میں بھی ہے، قومی حالات میں بھی۔ لہٰذا اس عید کے اہداف، مقاصد اور فلسفے کو سمجھتے ہوئے ان حالات کو حاصل کریں تو ہماری یہ عید کی خوشی واقعی ہوگی، اور یہی وہ ذریعہ ہے کہ جب ہم قومی اعتبار سے اس مقام پہ پہنچیں گے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی امت بن سکیں گے کہ جس کی بنیاد پہ امام کا ظہور ہوگا، اور ہماری عید واقعی عید اس وقت ہوگی کہ جب ہمارا امام ہمارے بیچ میں ہوگا، اس وقت یہ عید انشاءاللہ ایک مکمل عید ہوگی۔ آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔